اچھا ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ جو ٹرمپ کی سپیچ سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ان کے کافی نکات تو جو تھے بڑے کنٹروورشل ہیں، یو این جنرل اسمبلی سے خطاب میں لندن کے میئر کو ڈسکس کرنا، مطلب، اور وہ بھی یو ایس پریزیڈنٹ کر رہا ہو تو عقل و فہم سے بالا چیز ہے، لیکن وہ بہرحال کر رہے ہیں۔ گرین انرجی کو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کون تھے سارے جنہوں نے گرین انرجی کو دنیا کو بیچا۔ وہ کافی ایسے ان کی آبزرویشنز ہیں جو جن کے اوپر باقاعدہ تنقید کی جانی چاہیے، لیکن آپ کا تجزیہ اس کے اوپر؟ یا بیسیکلی تو دیکھیں ٹیک اوے اس میں کیا ہے۔ آپ نے باقی چیدہ پوائنٹس تو بتا دیے، میں بھی بڑے کلوزلی ہم سارے ہی مانیٹر کر رہے تھے، کیونکہ ایک بہت بڑی کلیدی قسم کی ایک اسپیچ تھی۔ تو اس میں ٹیک اوے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 29 تاریخ کو جب نیتنیاہو وائٹ ہاؤس میں ملیں گے ٹرمپ سے، اس وقت تک جو ان کا مقصد ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ مطلب وہ نیست و نابود جو انہوں نے کرنا تھا آخری مرحلے میں ہے، غزہ کو نیست و نابود کرنے میں اور حماس کو ایلیمینیٹ کرنے میں، بس لگتا یہی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ان چیخوں اور پکاروں اور ان آہوں اور سسکیوں، بچوں کے، بوڑھوں کے اور عورتوں کے، وہ دنیا پوری دیکھتی رہی۔ اور آج تو یہاں تک بھی کہہ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ جو ممالک جو اس کو اسرائیل کو ریکگنائز کر رہے ہیں، پہلے تو کل انہوں نے کہا تھا کہ یہ صرف نمائش سے زیادہ کچھ نہیں اس کی اہمیت، اور آج انہوں نے کہہ دیا جو اس کو ریکگنائز کر رہے ہیں وہ در حقیقت حماس کو دوام بخش رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وارننگ بھی دے دی کہ 38 کے 38 آپ ڈیڈ باڈیز بھی ریلیز کریں اور تمام آپ ہاسٹیجز کو چھوڑ دیں انکنڈیشنلی۔ حالانکہ یہ امریکہ ہی تھا جس نے کہ 3 فیز کی سیز فائر کو اپروو کیا، جو کہ 2 ہفتے تک چلا، اور اس کے بعد پھر اسرائیل نے اس کو مٹی میں ملا دیا۔ تو یہ ایک تو ٹیک اوے یہ ہے کہ غزہ گیا، اور وہ جو ریویریا آف مڈل ایسٹ کا سلسلہ ہے وہ یا تو وہ ہو جائے گا، یا آج 2:30 بجے جو واشنگٹن ٹائم کے مطابق جب ملیں گے سربراہان عرب کے، اور اس میں دوسری میٹنگ میں پاکستان بھی شامل ہوگا اس میں، جو کہ اس میں کافی چیزیں ایسی ڈسکس ہو جائیں گی کہ اب وہاں کنٹرول کس کا ہوگا۔ محمود عباس کے ایک کل بیان میں جو انہوں نے ایڈریس کیا کل، تو اس میں ویڈیو لنک پر، تو اس پہ انہوں نے اندیا دے دیا کہ حماس کو چاہیے کہ وہ ہتھیار پیلسٹینین اتھارٹی کے سامنے ڈال دے۔ پیلسٹینین اتھارٹی بیچاری کیا ہے اتھارٹی؟ وہ دراصل اسرائیل اتھارٹی ہے، تو اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں۔ تو ابھی دیکھیں آنے والے یہ 6 دن بہت ہی اہم ہے، 29 تاریخ تک یہ فنشنگ اسٹیج پہ آ جائے گا، اور آج محسوس ہوتا ہے کہ وہ فیصلہ ہو جائے گا کہ غزہ میں اس کے بعد، حماس کے بعد، اور یہ جو اس وقت وہ ٹینک مزید بڑھتے جا رہے ہیں، اور آج ایک اور بٹالین انہوں نے لگا دیا ہے اس جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کے لیے، تاکہ پورا مکمل قبضہ ہو جائے۔ 67 میں کیا، 48 میں کیا، اور 29 سے پہلے باقی بھی فلسطین کا وہی حال ہوگا جو سے پہلے۔ تو یہ تو بات ایک ٹیک اوے یہ ہے۔ دوسرا ٹیک اوے یہ ہے کہ ایران پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے میرے تجزیے کے مطابق، اور ان کے الفاظ کو اگر میں بین السطور میں اگر میں اس کا تجزیہ کروں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا تھوڑی دیر میں اس کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں۔ اور تیسری اگر ایران نے جے سی پی او میں دوبارہ ان کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ، یعنی امریکہ کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ، باقی P5+1 تو ہے ہی ہے، ان کے کنڈیشن پہ اگر اتفاق نہ کیا تو پھر دوبارہ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ چائنا کو دوبارہ انٹیگونائز کیا گیا ہے، وہ آئل خریدنے کے سلسلے میں، اور ساتھ میں خیر انڈیا کو تو پہلے سے وہ کر ہی رہے ہیں، چائنا کا نام لے کے وہ بھی جنرل اسمبلی کے فلور آف دی ہاؤس پر اس کا ذکر کر کے۔ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا بڑے سٹل طریقے سے، بہت ملائمیت کے ساتھ وہ اس کا جواب دے گا جب چائنا کی نمائندگی ہوگی، اور جب چائنا اپنی باری لے گا تو یہ تیسرا اس کا ٹیک اوے یہ ہے کہ وہ جو کمپٹیشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کے باوجود کہ ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، اس کے باوجود کہ اگلے سال انہوں نے اندیا دیا ہے کہ وہ جائیں گے، اس کے باوجود کہ ٹریڈ میں اور ٹیرف میں کچھ گنجائش ڈونلڈ ٹرمپ نکال رہے ہیں، لیکن وہ چائنا کی جو کمپٹیشن ہے نظر نہیں آتا کہ وہ مکمل ختم ہو جائے گا۔ تو اب جو منظرنامہ بن رہا ہے اب وہ یہ بن رہا ہے کہ یو این کی جو اقوام متحدہ کا چارٹر ہے اس کی دھجیاں اڑا دی آج، جو باقی رہی صحیح کسر تھی، اور باقی تو ایئر وائس مارشل صاحب نے ذکر کر ہی دیا کہ 6 دفعہ یہ پیس یعنی ایک بریک اس کے لیے بریک آ گیا جی، قریب ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ٹرمپ کے آنے کے بعد یا ان کی جس طرح سے فورن پالیسی وہ چلا رہے ہیں اس سے ایک چیز واضح ہے کہ جو رول بیسڈ ایک دنیا چل رہی تھی وہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں مہینوں سالوں میں وہ چلے گی نہیں, بلکہ وہ یہ ہوگا جس کی لاٹھی اس کی بھینس کہا جاتا ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں, تو ٹرمپ بھی اسی انداز میں چلائیں گے. خرم صاحب مڈل ایسٹ پہ دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں. سٹارٹنگ پوائنٹ آئی تھنک جو اس آرڈر کا ہے وہ مڈل ایسٹ بنے گا. جو نیو ورلڈ آرڈر انہوں نے بڑی باتیں کی تھیں لیکن اب یہ ایک نیا ورلڈ آرڈر مڈل ایسٹ میں بننے جا رہا ہے, اس کی کیا شکل ہوگی؟ جی وہ ابھی تک اگر ٹرمپ کی لاٹھی چل رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چین نے ابھی تک اپنی جو طاقت ہے, جو معاشی طاقت ہے, جو آہستہ آہستہ ابھی ہم نے ان کی پریڈ میں دیکھا کہ عسکری طاقت میں تبدیل ہو رہی ہے, ابھی تک اس کو اپنے ملک سے باہر پروجیکٹ نہیں کیا, ورنہ یہ کانٹیسٹ پہلے سے شروع ہو جاتا. مڈل ایسٹ میں جس طرح میں نے پہلے کہا یہ اس لیے ہونا ہے کہ اور یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے پاکستان اور سعودی کا, آپ اس کے تناظر میں دیکھیں کہ سعودی عرب اور جتنے بھی یہ گلف کے ممالک ہیں ان کی جو سیکیورٹی کی پوری ڈائیلاگ ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے, لیکن اگر آپ آج کے نمبرز اٹھائیں تو ان کا سب سے بڑا تیل کا خریدار چائنا ہے. اور یہ ٹینشن جو ہے کہ ایک طرف سیکیورٹی پرووائڈر ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بائر ہے جس کی وجہ سے سارا ان کو ریونیو آ رہا ہے, یہ زیادہ دیر ٹینشن چل نہیں سکتی. اور جب کہ امریکہ اب اپنی سیکیورٹی اب مڈل ایسٹ میں سوائے اسرائیل کے یو ایس کا کوئی میجر سیکیورٹی انٹرسٹ نہیں ہے. ایران کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں, لیکن ایران کا بھی ایشو اصل میں تو اسرائیل کے ساتھ ہی ہے. لیکن اسرائیل کو اس علاقے میں ایک تھانے دار کے طور پر قائم رکھیں گے اور توانہ رکھیں گے, جو سیریا کے بھی کچھ حصے کھا چکا ہوگا, فلسطین کو پہلے اس کے قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, لبنان اور جارڈن کو بھی انڈر تھریٹ رکھے گا. اور اس سے میں یاد آیا کہ ان کی یہ خواہش آج سے 25 سال پہلے ہندوستان کے بارے میں بھی تھی, لیکن ہندوستان اس پہ پورا نہیں اترا, اور اسی لیے ہم برہمی کے اثرات آج کی تقریر میں بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ ہندوستان کا نام لیا کہ جی آپ نے رشیا سے تیل خرید رہے ہیں, اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے جنگ بند کروائی ہے. آپ دیکھیے نا کہ یہ بھی ایک آئرنی ہے, ایک سنگین مذاق ہے, جیل مارشل صاحب نے اس کے طرف اشارہ بھی کیا کہ ہندوستان پر ٹیرف لگے ہیں, چائنا پر ابھی تک نہیں لگے. چائنا کو تو لہٰذا ٹرمپ جو ہیں وہ خود بھی ایک بغیر کسی اصول کے طاقت کے اوپر عمل پیرا ہیں, اور جب دوسری طرف بھی کچھ زیادہ طاقتور آئے گا تو وہ بھی پیچھے ہٹتے ہیں. یہ بھی ہمیں سمجھ آ گئی. تو لہٰذا یہ جو کانٹیسٹ ہے یہ آج سے کوئی 100 سال پہلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے کی دنیا جو ہے وہ واپس آئی ہے. بالکل درست کہا میرے بھائی مصطفیٰ نے کہ اٹس اے ہابزین ورلڈ, جس میں یا منیکین ورلڈ ہے جس میں کوئی اصول نہیں ہے, طاقت اصول ہے, اور جو اپنی طاقت کی وجہ سے کچھ ملکوں کو ساتھ میں لا پائے گا وہ اپنی طاقت بڑھا لے گا, اور جو پروجیکٹ کر پائے گا وہ اپنی طاقت بڑھا لے گا. اور اسی لیے اس میں اس ساری جو نئی دنیا ایک بے اصول کی دنیا ہے اور طاقت کی دنیا ہے, پاکستان اور سعودی عرب کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. مصطفیٰ صاحب جو گریٹر اسرائیل والا منصوبہ ہے اور اس کے ساتھ جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے گراؤنڈ کے اوپر وہ قبضہ کر رہا ہے, اور دوسری طرف سے امریکہ اسی کے ساتھ کھڑا ہے, جو جا رہے ہیں اسی کے ساتھ وہ کھڑا ہے, تو آپ کو اس مڈل ایسٹ کی صورتحال کیا نظر آتی ہے؟ ملک صاحب جو سب سے پہلا ابھی جو چیلنج امیڈیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح ابھی امبیسڈر صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا, وہ ہے اینیکسیشن آف غازہ. یہ امیوننٹ ہے. انہوں نے وہاں سے پوری جو پیلسٹینین پاپولیشن ہے غزہ سے انہوں نے وہ ایکسپیل کرنی ہے. اب ایکسپیل کر کے انہیں آپ نے اس ایریا کو بھی اینیکس کرنا ہے, تو انہوں نے جانا کہاں ہے؟ انہوں نے ارد گرد کی, اور وہ اپنی جگہ اپنا ملک چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے, اسی لیے تو وہ اتنی زیادہ جانوں کی اپنی قربانی دے رہے ہیں. تو یہ اینیکسیشن جب انہوں نے کرنی ہے تو جو مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں ان ساروں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ ابھی گولان ہائٹس کی اس نے اینیکسیشن کی, وہ اگر مزید ٹیریٹری اینیکس کر رہا ہے, پیلسٹینین ٹیریٹری اینیکس کر رہا ہے, تو وے ول اٹ اسٹاپ. اور جو اس کو روکنے کے میکنزمز تھے وہ تو آلریڈی فیل ہو گئے. اور ایک ہسٹوریکل اور ایک ریلیجس کنوکشن ہے اسرائیلیز میں, ایک گریٹر اسرائیل کی, یہ ان کی ریلیجس کنوکشن ہے. اس کے میپس ہیں باقاعدہ ڈرا کیے ہوئے ہیں. جی, جس طرح اکھنڈ بھارت ہے. تو اس صورتحال میں اپنے دفاع کا کیا بندوبست کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے تو آپ کو پھر یہ ضروری ہے کہ جو جس طرح کی ارینجمنٹ کی گئی اور پھر باقی ممالک کو بھی اس میں شریک ہونا چاہیے. میرے اپنے خیال میں اٹ مائٹ بی بگننگ, اور شاید نہ بھی ایک بگننگ ہو,
لیکن اسی طرح وہ چھوٹی عرب ریاستیں شاید اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ لیکن یورپین یونین کی جو ابتدا تھی بیک ان 1967 وہ ایک کول مائننگ ایگریمنٹ تھا جو چند ممالک کے درمیان ہوا تھا، جرمنی، فرانس اور ایک دو اور ممالک. تو اس کول مائننگ سے بڑھتے 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 وہ ایک اتنا بڑا یورپین یونین بن گیا، ایک اکنامک بلاک بن گیا. تو پرہیپس اٹس اے بگننگ. جو باقی آپ کے سارے جو ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز تھے، فار ایگزامپل OIC، وہ دنیا کے تو آپ چھوڑیں، جو ہم نے خود ریجنلی اسٹیبلش کیے ہوئے تھے، جس طرح GCC تھا. اب GCC بھی کہتا ہے گلف کا جو آپس میں ان کا ایگریمنٹ ہے گلف کنٹریز کا، قطر کے حملے کے بعد سب حیران تھے کہ کیا کریں. OIC ایک ٹوتھ لیس آرگنائزیشن. آئیڈلی سعودی عرب پاکستان کے ساتھ آپ کو ترکی اور چائنا کا ان فیوچر دیکھنا چاہیے. یہ ایک کوئی بگننگ ہو ٹو میک اٹ میننگ فل، ٹو میک اٹ میننگ فل. اور وہ اس بگننگ میں ہم جہاں پر اپنی اس سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کنٹریز مائٹ کم ٹوگیدر، وہاں پر جو سینٹرل چیز ہے ملک صاحب وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی پاپولیشنز کو علم، تحقیق اور سائنس کی طرف لگانا ہے. سینٹرل چیز یہ ہے. اب آپ کے پاس وہ ٹائم ویسٹ کرنے کا نہیں ہے. آپ کے پاس اگر وسائل ہیں جن ممالک کے پاس، ان کو اس کی طرف لگانے پڑیں گے، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو شد و مد سے اپنے معاملات درست کر کے اس ڈائریکشن میں جانا پڑے گا. کچھ تو کریں اور اپنی انٹرنل فالٹ لائنز کو بھی ان تمام ممالک کو. ایئر مارشل صاحب، یہ انہوں نے جس طرف نشاندہی کی ہے آپ کو ایران کے اوپر جو اسرائیل کا حملہ تھا، اس میں بھی دیکھیں کہ امپورٹنٹ فیکٹر نیوکلیئر تھا، اور ٹرمپ نے آج اپنی اسپیچ کے اندر بھی اس کو دوبارہ دہرایا. ہاؤ امپورٹنٹ یہ فیکٹر جو ہے نیوکلیئر والا یہ آئندہ آنے والے سالوں میں بننے والا ہے؟ کیونکہ جو ہماری سعودی عرب کے ساتھ پیکٹ ہے اس کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ بڑا نازک کا معاملہ ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی نہیں میں چاہتا پروگرام سے آن ایئر جائے. لیکن مڈل ایسٹ کی صورتحال میں پاکستان سعودی عرب کا اتحاد، یہ معاہدہ کتنا رول پلے کرے گا؟ دیکھیں ملک صاحب، بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ ہر دور میں پار پروجیکشن کے یا پار کے تھرو سیکیورٹی کی ایشورنس کے کچھ ویپنز ہوتے ہیں، اور آج کے دور کی ریالٹی جو ہے وہ نیوکلیئر ہے. وہ امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جس میں خاص طور پہ سائبر سپیس ہے، اور پھر وہ ویپن سسٹمز ہیں یا پلیٹ فارمز ہیں جو اس کو کیری کریں گے، جس میں ہمارے تناظر میں ہم میزائل ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہی اب ضمانت ہے آپ کی اس دنیا میں جس کو آج بینگ اے سول سپر پاور امریکہ جو ہے، وہ جس کا ویژن بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے UN کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ UN کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. ان سے یہ پوچھا جانا چاہیے کہ یونائٹڈ نیشنز کو جو ہے ڈسیبل کرنے میں یا مارجنلائز کرنے میں سب سے زیادہ رول کس کا ہے؟ امریکہ کا ہے. سب سے زیادہ ویٹو، دیکھیں جتنی بھی سیکیورٹی کونسل میں قراردادیں پیش ہوتی ہیں وہ دنیا میں کہیں نہ کہیں کسی مظلوم کی مدد کے لیے ہی ہوتی. سب سے زیادہ ویٹو کس نے استعمال کیا؟ لیکن مارشل صاحب جو ملٹی لیٹرلزم ہے ابھی بھی کیا، ملٹی لیٹرلزم جو ہے وہ اب ڈیڈ ہے. وہ اس کی ایگزسٹنس ٹرمپ کی یہ ریسنٹ سپیچز کے بعد اس کی ایگزسٹنس باقی نہیں رہی. لیکن دیکھیں ابھی بھی بہرحال ایک چیز جو میرے خیال میں الارمنگ ہے یا کنسرن ہے، آلدو یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ ایک ریسیڈنگ سپر پاور ہے، لیکن ابھی بھی دنیا ملٹی پولیرٹی کی طرف جا رہی ہے، بتدریج جا رہی ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا. تو اس لیے وہ اس ریسیڈنگ پاورز کے ساتھ بھی، یا ان کی جو ریزیڈول پاور رہ بھی جائے گی اس کے ساتھ بھی، وہ آخری اگر انہوں نے دفاع کرنا ہوا تو وہ اسرائیل کا کریں گے. اچھا آپ یہ دیکھیے نا، اربوں سے تیل کے ذریعے اور یہ جو ڈیفنس ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی تجارت سے جو پیسے آتے تھے، اس میں سے پچھلے 50 سالوں میں تقریباً 220 یا 225 بلین ڈالر کی امداد دی گئی ہے اسرائیل کو. تو یہ اربوں کا پیسہ جو ہے نا وہ ری سائیکل ہو کے اسرائیل کو ان کے خلاف جو ہے پروموٹ کرتا رہا ہے.